لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک علامت بتائی ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں مشرکین کو بھی اللہ سے محبت ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ صرف اللہ، صرف یا اللہ مدد، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو تم دیکھو گے ان کا چہرہ بدلنا شروع اور ان کا دل تنگ ہونا شروع، ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یار یہ کیا بات کر رہے ہو، صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ مشکل کشا، صرف اللہ حاجت روا. ارے بھائی وہ جو غوث آدم کا نام لے لو تھوڑا سا، یا رسول اللہ مدد بھی تو ٹھیک ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اے نبی ہماری حاجت پوری کریں آپ، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر کامل ایمان نہیں ہے نا، جب ان کے سامنے صرف اللہ کہا جاتا ہے تو ان کو بہت زور سے جھٹکا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں مخلوق کو وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹ اللہ کہاں سے آ گیا؟ تو جب ڈائریکٹ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہی اپنے ایمان کو ناپنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بھائی توحید اسلام کا ایک حسن ہے، ہم صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ سب کیا ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، صرف ایک اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب محتاج ہیں. تو محتاجوں سے تھوڑی مانگا جاتا ہے بھائی، مانگا اس سے جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کے بیچ میں لا کے اللہ تک پہنچو، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ بھی ہے فضول باتیں ہیں. آپ جب کسی کو بیچ میں لا کے اللہ تک پہنچو گے تو وہ بیچ والا اللہ تک کیسے پہنچ گیا ڈائریکٹ؟ جب وہ پہنچ سکتا ہے تو آپ بھی پہنچ سکتے ہو. تو نحن اقرب الیہ، وہ بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی، تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، قرآن کی فہم وہ جو اسلاف سے منقول نہیں ہے، اخپل طریقے سے آیتوں کی تفسیر. ہر آدمی آیت ایسی تفسیر کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں جو کہوں گا میں اندھا مقلد تھوڑی ہوں. ارے تو کیا پہلا آدمی ہے جو قرآن سمجھ رہا ہے؟ تجھ سے پہلے لوگوں نے قرآن نہیں سمجھا کیا؟ تو یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے، وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں، عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی، بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا، تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا، اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے، جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے، تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک.
تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. تو پہلی بات کیا پتہ چلی کہ جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہیں لکھا ہوا ہو نا اس کو ایک دم کہے گا وہابڑا. کیا ہے وہابڑے کہیں کے، یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا. وہ کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیج کے، نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا. جیسے قرآن کی آیت پڑھی، خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا. فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا. آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں، جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا، یہ والا تذکرہ میرے بھائی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ، تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تنگی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس پہ حملہ کر کے مار دیں اس کو. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کیا جانے وہابڑے. ہمارا نام وہابی کے کی سپرلیٹو کر دیا وہابڑا. کہتے ہیں یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بوٹی میں کتنی طاقت رکھی اللہ نے. یہ وہابڑوں کو کیا پتا، ہم نہیں مانتے نا نیاز ویاز کیا ہوتا ہے. بھائی سیدھا سیدھا صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو بھی دے دو چپکے سے دے دو. یہ ہوتا ہے. یہ کیا حلوے مانڈے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ اب سر لگا کے تقریر کر رہے تھے. میرے والد صاحب یہ قصہ سنایا کرتے تھے. میرے والد صاحب کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا، حالانکہ بڑے روبدار آدمی، لیکن جب آپ ان سے گپ شپ لگاتے تو بڑے طبیعت میں مزاح. وہ واقعہ سناتے تھے گھر میں کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک مولوی کہتا ہے یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے، بڑے مل رہے تھے. یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو، ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کوئی نام بتایا، مناسب نہیں ہے نام کسی کا. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے، میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا، میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی. میں نے کہا فار ایگزامپل. کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے تھوڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن ہیں وہ اسی چینل میں، مطلب ان کا کسی خاص مولوی سے بدگمان ہو گئے وہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک، اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں، تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے، اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا بندہ آیا ہوا ہے، تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ سوالات پوچھ رہا ہے. تو جو میرے ساتھ افطاری میں پکوڑے کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے بھائی، زیادہ ہو گئی. ہم ترکی کے میوزیم میں تھے نا، تو وہاں بڑی چیزیں، یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ہوگا بھائی ہوگا، ان کے پاس تو ایک ظاہر خلافت عثمانیہ رہی ہے، تو یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. میں سنتا رہا. ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا یار تھوڑی زیادہ ہو گئی، تھوڑا سا کیا کر رہو، یہ کچھ زیادہ ہو گئی. مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کسی نے کہا بالکل ناک سے، انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے.
تو مجھے خیال ہوا یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لو، کچھ اور کہہ دو، امام ابو حنیفہ کی لاٹھی ہے، امام شافعی کی لاٹھی ہے، امام بخاری کی، تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ تھوڑا سا کیا ہو گئی زیادہ. اچھا مزے کی بات اس میں یہ کہ جب مجھے تعارف کروایا گیا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی، میں سب چیزیں کہہ رہا تھا، اچھا ماشاء اللہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ویل ڈن. جب انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے، تو میں نے جس اسٹائل سے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی، تو وہ جو میرے ساتھ بندہ تھا نا وہ زور سے کہکا لگا کے ہنسا ہے. اس کہہ رہے مجھے ہنسی آپ کے اسٹائل پہ آئی ہے کہ جو آپ نے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ لگ رہا ہے مجھے. اچھا خیر یہ درس نہ رہ جائے بھائی. تو یہ آج سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، صرف وہی، تو ان کو صرف کے لفظ سے چڑ ہے، اللہ سے چڑ بولو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صرف اللہ نہیں ہوگا بھائی، صرف اللہ نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی ساتھ میں ملاؤ. تو ہم تو کہتے ہیں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.